اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے میت کے غسل کے بارے میں کہ میت کو غسل کس طرح دیا جائے اور کیا اس میں کرنا چاہیے، کیسے غسل دینا چاہیے۔ تو کل ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا تھا، غسل کا طریقہ اس میں ہم نے بیان کیا تھا صاحب کتاب کے اعتبار سے، اور اب ہم پہنچ رہے ہیں وفی وضوء المیت تردد الاشبہ انہ لا یجب۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا میت کو وضو کرایا جائے گا، کہہ رہے ہیں کہ فی تردد، اس میں تردد ہے۔ الاشبہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اشبہ یہ ہے انہ لا یجب، اشبہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے، یعنی کیا میت کو وضو کرایا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ وفی وضوء المیت تردد، اس میں تردد ہے، میت کی وضو میں تردد ہے، اور اشبہ یہ ہے کہ واجب نہیں ہے۔ ولا يجوز الاختصار على اقل من الغسلات الثلاثه المذکورہ، اور جائز نہیں ہے اختصار کرنا یعنی کم کرنا على اقل من الغسلات المذکورہ، جو ہم نے 3 غسل بیان کیے ہیں اس سے کم پر اکتفا کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس سے کم کرنا، اس سے کم غسل دینا جائز نہیں ہے، بلکہ 3 غسل ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے کیا کیا جائے، میت کے بدن کو صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، گندگی لگی ہے تو اسے ہٹایا جائے، اس کے بعد 3 غسل دیے جائیں۔ پہلا غسل آب سدر سے ہے۔ آب سدر کی مقدار آپ کو بتایا تھا کہ سدر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے کہ کہا جا سکے کہ اس میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہیں، یہ بیری کے پتوں کا پانی ہے۔ دوسرے پھر ایک قول یہ آیا تھا کہ 7 پتے ملا دیے جائیں اور پھر اس پانی سے غسل دیا جائے میت کو۔ سب سے پہلے آب سدر سے غسل دیا جائے گا، یعنی سب سے پہلے غسل دیتے ہوئے کیا کریں گے، کیسے کریں گے، آب سدر سے غسل دیں گے، اور غسل کس طرح دیں گے، پہلے سر و گردن کو دھوئیں گے، پھر دائیں حصہ اور پھر بایاں حصہ، پھر اس کے بعد آب کافور یعنی پانی میں کافور ملایا جائے گا، وہ بھی اسی طرح کہ اسے کہا جا سکے کہ یہ کافور کا پانی ہے، یعنی آب کافور ہے کہ اس میں کافور ملا ہوا ہے۔ اسے بھی اسی طرح پہلے سر و گردن اور پھر دائیں حصہ پھر بایاں حصہ، پھر آخر میں خالص پانی سے غسل دیا جائے گا، اور خالص پانی سے غسل کا طریقہ بھی یہی ہے، اور طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس میت کے غسل میں اور عام غسلوں میں، دوسرے غسلوں میں یہ فرق ہے کہ میت کے غسل میں آب سدر اور آب کافور سے بھی غسل ہوگا اور آب خالص سے بھی ہوگا، جبکہ اور غسل صرف آب خالص سے انسان کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ غسل جنابت کیا جاتا ہے، ایسے ہی جو ہے میت کو بھی غسل دیے جائیں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میت کی وضو کے بارے میں کہتے ہیں کہ تردد ہے۔ اشبہ یہ ہے صاحب شرائع کے نزدیک کہ واجب نہیں ہے، یعنی ولا يجوز الاختصار على اقل من الغسلات المذکورہ، اور اختصار ان 3 غسلوں سے جو ہم نے بیان کیے ہیں اس سے کم پر جائز نہیں ہے، الا عند ضرورہ، مگر یہ کہ ضرورت ہو، ضرورت کے وقت تو کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے، صحیح۔ ولو عدم الکافور والسدر، اگر نہ پایا جائے کافور اور سدر، اگر کافور اور سدر نہ پایا جائے یعنی مفقود ہو جائے، نہ ملے، نہ کافور ملا اور نہ ہی سدر ملا، بیری کے پتے وغیرہ، غسل بالماء القراح، تو پھر اس کو غسل دیا جائے گا کس سے، آب خالص سے۔ وقیل، اور ایک قول یہ لا تسقط الغسل بفوات ما يطرح فيها وفي تردد، ایک قول کیا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اگر ملانے والی چیز نہ ملے، نہ پائی جائے، حاصل نہ ہو پائے، تو کہہ رہے ہیں کہ ساقط نہیں ہوگا غسل، پھر کیا کیا جائے کہ آب خالص سے ہی اس طرح 3 دفعہ غسل دیا جائے گا، یعنی ایک دفعہ آب سدر کے بدلے، ایک دفعہ آب کافور کے بدلے، اور ایک دفعہ خالص تو ہوتا ہی ہے،
خالص تو خالص ہو گئی. اس طرح جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. بلو ودم الکافور والسدر غسل بالماء القرا، اگر نہ ملے کافور یا سدر تو غسل دیا جائے گا کس سے؟ خالص پانی سے. وقیلا، اور کہا گیا ہے لا تسقط الغسل بفوات ما یتروفیا، کہ غسل ساقط نہیں ہوں گے اس چیز کے فوت ہونے سے کہ جو اس میں ملایا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں وفیہ تردد، اور اس میں تردد ہے. یعنی ساقط نہیں ہوتا مطلب جب ملے نہیں تو کیسے کرے گا؟ کہ نہیں وہ نہیں ملا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے بدلے آب خالص سے 3 دفعہ غسل دیجئے. یعنی ایک دفعہ آب صدر کے بدلے، ایک دفعہ آب کافور کے بدلے، اور ایک دفعہ آب خالص تو ہے ہی، خالص تو ہو گئی. یعنی اسے آپ تینوں غسل جو ہے خالص پانی سے دے دیجئے. بس پہلے آب صدر کے بدلے دیجئے، دوسرے میں آب کافور کے بدلے دیجئے، اور تیسرا آب خالص ہے. یعنی اس میں تردد ہے، وفیہ تردد، اور اس قول میں اس نظریے میں تردد ہے. ولو خیفہ من تغسیلہ تناسر جلدہ، اگر یہ خوف ہو کہ اگر غسل دیا جائے گا تو میت کی کھال پھٹ جائے گی، پھیل جائے گی، جدا ہو جائے گی. کل محترق والمجدور، جیسے کہ انسان جل گیا کوئی تو کھال اس کی کمزور ہو جاتی ہے نا، کھال کے پھٹنے کا اکھڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے. مجدور مثلا کسی کے جسم پر پھوڑے پھنسی دانے بہت زیادہ ہیں، اس طرح کے مثلا بہت زیادہ دانے ہیں تو کھال کیا ہوتی ہے ایسے آدمی کی کمزور ہو جاتی ہے. تو کھال کمزور ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کھال اتر سکتی ہے ساتھ میں. کہہ رہے ہیں یہ تیمم، پھر کیا ہوگا ایسے ایک شخص کے لیے؟ یہ تیمم بالتراب کما یتیمم الحی العجیز، کہہ رہے ہیں اس کو تیمم کرایا جائے گا مٹی سے، جس طریقے سے ایک عاجز انسان، زندہ انسان تیمم کرتا ہے مٹی سے. جب انسان عاجز ہوتا ہے وضو غسل سے تو کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے. تو اسی طرح اس کو بھی جس کی کھال پھٹنے کا اکھڑنے کا خطرہ ہو اسے بھی غسل کرایا جائے گا. کس چیز سے؟ اسے بھی غسل نہیں کرایا جائے گا بلکہ تیمم کرایا جائے گا مٹی سے. کل انشاءاللہ آئے گا وسن الغسل یوز اعلی ساجہ مستقبل القبلہ وغیرہ. انشاءاللہ کل انشاءاللہ مستحب چیزیں آئیں گی غسل کی، وہ ہم انشاءاللہ آنے والے درس میں بیان کریں گے. آج کے لیے آپ اتنا ہی یاد کیجئے کہ میت کے لیے وضو کرانا، مثلا کیا وضو کرایا جائے گا اسے یا نہیں کرایا جائے گا. کہہ رہے ہیں اس میں تردد ہے، اور اشباہ یہ ہے صاحب کتاب کے لیے، صاحب کتاب کے یہاں کہ واجب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں 3 غسلوں پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے مگر ضرورت کے وقت. اگر کافور اور صدر نہ ملے تو خالص پانی سے غسل دیا جائے گا. ایک قول یہ ہے کہ ساقط نہیں ہوں گے آب صدر آب کافور کا غسل، بلکہ ان کے بدلے خالص پانی سے غسل دیا جائے گا. کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کھال پھٹنے کا خوف ہو، بکھرنے کا اکھڑنے کا خوف ہو تو اس کو جو ہے جسے جلا ہوا یا جس کے جس میں بہت زیادہ دانے ہو جاتے ہیں پھوڑے پھنسی وغیرہ، تو اس کو تیمم کرایا جائے گا جیسے ایک زندہ عاجز انسان تیمم کرتا ہے. نکتفی علی المقدار، باقی قدم سے جی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.